خیبر کی تحصیل باڑہ میں دہشت گردی کا بڑا حملہ ناکام، تھانے میں گھسنے کی کوشش کرنے والے دونوں خودکش بمبار مارے گئے، 4 اہلکار شہید، 8 زخمی ہو گئے۔ ISI کی بروقت اطلاع اور پولیس کی مربوط حکمت عملی سے باڑہ کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ IG خیبر پختونخوا اختر حیات کہتے ہیں ISI کی اطلاع پر پولیس ہائی الرٹ تھی، 7 سے 8 منٹ میں دونوں دہشت گردوں کو پسپا کیا گیا۔ وزیراعظم کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت، کہا اپنی جان قربان کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں۔ پشاور میں گزشتہ رات فائرنگ سے شہید 2 اہلکار سپرد خاک، نماز جنازہ میں گورنر، IGP اور دیگر حکام کی شریک۔ جو وہ ڈاکومنٹ تھا سائفر کا، متعلقہ محکمہ ہے اس کو لوٹایا نہیں گیا۔ جو آپ کے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ جس بے دریغ طریقے سے اس ڈاکومنٹ کا استعمال کیا گیا قومی سلامتی کو پس پش ڈالتے ہوئے، تو وفاقی حکومت نے یہ معاملہ انکوائری کے لیے FIA کو بھجوایا تھا۔ سائفر متعلقہ ادارے کو واپس نہیں کیا، چیئرمین PTI نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ سابق وزیر قانون نے سائفر معاملے کو اسمبلی کے فلور پر منفی انداز میں استعمال کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا کلاسیفائڈ دستاویز کو پبلک نہیں کیا جا سکتا ہے، قومی سلامتی کو پس پشت ڈال کر سائفر کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ سامنے رکھتے ہوئے FIA انکوائری کرے گی۔ کیا پاکستان کے وہ قانون جس کے ذریعے پاکستان کے تمام سیکرٹس کی حفاظت کی جاتی ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے یا نہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے ہے۔ PDM نے چیئرمین PTI کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین PTI نے بطور وزیراعظم سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، سائفر کو سیاسی تجربے کے لیے استعمال کیا، امریکہ پر پاکستان کے جمہوری نظام میں مداخلت اور سازش کا الزام لگایا۔ مصدق ملک کی پریس کانفرنس، جاوید لطیف بولے پاکستان کا آئین توڑنے پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، جب کوئی ریاست پر وار کرتا ہے تو آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگتا؟ ریاست کسی سیاستدان پر قربان ہو جائے، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ سائفر کیس میں تحقیقات کے لیے چیئرمین PTI کو طلبی کا نوٹس وصول کرا دیا گیا۔ FIA کے اہلکار نے زمان پارک میں نوٹس وصول کرایا۔ چیئرمین PTI FIA کے انسداد دہشت گردی ونگ میں 25 جولائی کو طلب۔ چیئرمین PTI کو ایک اور JIT نے بھی طلب کر لیا۔ 9 مئی کو فیصل آباد کے تھانہ سول لائن میں درج مقدمے میں کل پیش ہونے کی ہدایت۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس سے بھی بری ہو گئے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے جویریہ شہباز سمیت 15 ملزمان کو بری کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق تحقیقات میں منی لانڈرنگ کا الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ عدالت نے عدم پیشی پر وزیراعظم شہباز شریف کی صاحبزادی رابعہ عمران کو اشتہاری قرار دے کر دائمی وارنٹ جاری کر دیے۔ We hope, therefore, that peace will prevail so that the people of Ukraine and Russia can enjoy peace dividends. In our meeting, I emphasized the importance of peaceful resolution of disputes and conflicts through dialogue and engagement and Pakistan's readiness to support peace initiatives which can bring peace in the region. روس یوکرین تنازع پر پاکستان غیر جانبدار پوزیشن پر قائم ہے، تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی یوکرینی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس، بلاول بھٹو نے کہا جنگ شروع ہونے کے بعد یوکرین کے ساتھ کوئی دفاعی معاہدہ نہیں کیا۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے بھی تائید کی، بولے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور تکنیکی معاہدے 1996 کے ہیں، پاکستان کے ساتھ مستقبل میں تعلقات کی مضبوطی کے لیے امید ہے عالمی سطح پر بحیرہ اسود میں گندم ترسیل کی ڈیل کی بحالی کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ بجلی 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری، اضافہ مئی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اطلاق جولائی کے بلوں پر ہوگا۔ 15 روپے ریڈیو فیس لینے کا بھی فیصلہ۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے لائسنس میں 6 ماہ کی عبوری توسیع کر دی۔ عوامی سماعت کے بعد لائسنس کی تجدید سے متعلق تعین کیا جائے گا۔ کے الیکٹرک نے لائسنس میں 20 سال تجدید کی درخواست کی تھی۔
تمام انتخابی حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد برابر رکھنے کی تجویز. حلقہ بندیاں رجسٹرڈ ووٹرز کی مساوی تعداد کی بنیاد پر کی جائیں گی. انتخابی اصلاحات کمیٹی نے مجوزہ ترامیم کو حتمی شکل دے دی. حلقہ بندیوں کا عمل انتخابی شیڈول کے اعلان کے 4 ماہ قبل ہوگا. حلقہ بندیوں کے خلاف شکایت 30 روز میں کی جا سکے گی. مجوزہ ترامیم کی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری لی جائے گی. ہم نے کہا کہ بس پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تھا, ہم تو پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے نا, اور باقی اگر ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا تو ہے نہیں, اس میں جو بھی ہے ہماری معذرت کو قبول فرمائے. فواد چودھری نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں الیکشن کمیشن سے معذرت کر لی. کہا بطور ترجمان جو پارٹی کا موقف تھا وہ بیان کیا. میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, معذرت قبول کریں, شو کاز واپس لیں. چیف الیکشن کمشنر نے پوچھا پارٹی چیف آپ سے قتل کرائیں تو کیا آپ کر دیں گے؟ فواد چودھری بولے میں ایسا نہیں کروں گا. چیف الیکشن کمشنر نے کہا معافی تحریری ہوتی ہے, آپ معافی جمع کرا دیں, کمیشن اس پر غور کر لے گا. سماعت 1 اگست تک ملتوی. کوئٹہ میں وکیل کے قتل کا کیس, سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو پیر کو طلب کر لیا. وکیل لطیف کھوسا کی جانب سے کیس کی کارروائی روکنے کی استدعا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے, پہلے درخواست گزار کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا. پروسیکیوٹر جنرل بلوچستان نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ لی. دہشت گردی کے مقدمے میں اے ٹی سی اسلام آباد نے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی. وزارت داخلہ کا محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ. چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر حکومت کو مراسلہ بھیج دیا. کراچی اور دیگر بڑے شہروں میں 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی. کراچی پولیس چیف کہتے ہیں یوم عاشور پر 6000 سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے. 87 جلوس اور 665 مجالس حساس قرار. سندھ کے مختلف شہروں میں رینجرز کا فلیگ مارچ. کراچی میں اہم امام بارگاہوں اور جلوس کی گزرگاہوں کا معائنہ بھی کیا گیا. آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھانے کا مشن. اسلام آباد میں پاک فوج کے تعاون سے قومی آئی ٹی سیمینار. وزیر اعظم شہباز شریف, آرمی چیف جنرل عاصم منیر, وفاقی وزراء اور وزرائے اعلیٰ شرکت کریں گے. آئی ٹی شعبے میں انقلاب ملکی معیشت کے دیگر شعبوں میں بھی ترقی کا باعث بنے گا. ہارے والے یہ دیکھیں, ان کے لیے ان کو پرابلم نہیں ہے, آپ نے کھڑی کر دی ایک بائک کا پرابلم آ جاتا ہے. ابھی میں پیچھے مڑا ہوں, بائک کھڑی بھی تھی, لے گئے. آدمی پریشان ہو جاتا ہے جب لینے کے لیے جاتا ہے. دیر نگری اور چوپٹ راجے صرف کھڑے ہو کے تماشا دیکھو آپ. کراچی میں پارکنگ مافیا اور پولیس کی ملی بھگت کے خلاف عوام کا غصہ. پریڈی تھانے کے حدود جی پی او کے قریب شہریوں نے لفٹنگ عملے پر دھاوا بول دیا. شہریوں نے لفٹر گاڑی پر چڑھ کر اپنی موٹر سائیکلیں اتاری اور عملے کو لاتیں اور مکے مارے. سیکشن آفیسر کا پرچہ کاٹنے کا فیصلہ. آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا جیت سے آغاز. گول ٹیسٹ میں پاکستان نے سری لنکا کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی. 131 رنز کا ہدف 6 وکٹوں پر حاصل کیا. دوسری اننگ میں اوپنر امام الحق کی نصف سینچری. 2 میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل. ڈبل سینچری میکر سعود شکیل پلیئر آف دی میچ قرار. قومی ٹیم نے 1 سال بعد ٹیسٹ میچ جیتا. کیچز ون میچز. گول میں فیلڈرز نے بھی دکھایا کمال. امام الحق, بابر اعظم, عبداللہ شفیق اور شان مسعود نے پھرتی سے شاندار کیچ پکڑے. کھلاڑیوں نے ڈریسنگ روم میں کی. بابر اعظم کا ٹیم کی کارکردگی پر اظہار اطمینان. بولے جیت سے اعتماد بڑھتا ہے. نوجوان کھلاڑیوں نے بہترین کھیل پیش کیا, کریڈٹ انہیں جاتا ہے. سعود شکیل نے کہا محنت کا صلہ ملا. یہ مسئلہ ہے کورنگی کاز وے کا, اور ہر سال بارشوں میں یہ جو پانی کا فلو تھا جو پیچھے کی سائڈ سے اتنا آ رہا تھا, اس کی وجہ سے یہ سڑک جو ہے غائب ہو جاتی تھی. اس مسئلے کو اگر لانگ ٹرم سولوشن دینا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک اوور ہیڈ برج بنانے کی ضرورت ہے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کورنگی کاز وے پر پل کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا.
میڈیا سے گفتگو میں کہا مخالفین کی تنقید کے باوجود شہریوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ سندھ اسمبلی نے بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کو بااختیار بنانے کا بل منظور کر لیا۔ کے ڈی اے ایل ڈی اے ایم ڈی اے کے ایکس آفیشو چیئرمین میئر کراچی ہوگا۔ سندھ بھر میں اسکولوں کی درسی کتابوں کی عدم دستیابی۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے کانٹریکٹرز کو 3 دن کی مہلت دے دی۔ کہا 1 اگست سے نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے، 3 دن میں کتابیں مارکیٹ میں فراہم کرے ورنہ دوسرا کانٹریکٹر رکھ لیں گے۔ چیئرمین کراچی انٹر بورڈ ڈاکٹر سعید الدین کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر سعید الدین کی مدت ملازمت رواں سال کے آخر میں مکمل ہونا تھی۔ لاڑکانہ بورڈ کے نسیم میمن کو کراچی انٹر بورڈ کا چیئرمین لگا دیا گیا۔ چھبیس دن پہلے پی پی ایل گیس فیلڈ سے خالد خان کے اغوا کے خلاف کندکوٹ کے قریب انڈس ہائی وے پر دھرنا۔ سندھ سے دیگر صوبوں کو آنے جانے والی ٹریفک معطل۔ دھرنا 50 گھنٹے سے زائد وقت جاری رہا۔ مظاہرین کا کہنا ہے جب تک خالد خان بازیاب نہیں ہوتے دھرنا جاری رہے گا۔ چین کے تعاون سے تیار کردہ ٹیپو سلطان اور شاہ جہاں پاک بحریہ کا حصہ بن گئے۔ دونوں جہازوں کی پاک بحریہ میں شمولیت کی کراچی میں تقریب۔ مہمان خصوصی وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی این ایس شاہ جہاں اور پی این ایس ٹیپو سلطان کی کمانڈ سٹرولز کمانڈر پاکستان فلیٹ کے حوالے کی۔ نیول چیف نے کہا دونوں جہازوں کی شمولیت سے ملکی سمندری حدود اور مفادات کا دفاع مزید مضبوط ہوگا۔ تقریب میں سول اور ملٹری افسران اور چینی شپ یارڈ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ منظر میں نے دیکھا سارا میرا دل خون کی آنسو رویا ہے۔ میں پرزور اپیل کرتا ہوں جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے ان کو پوری سزا ملے۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ 9 مئی واقعے کی مذمت۔ کہا پاک افواج کی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی ناقابل معافی جرم ہے۔ ہم پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور تاحیات کھڑے رہیں گے۔ جب بھی وطن کی مٹی نے پکارا ہمارے جوانوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر لبیک کہا۔ سپاہی میر علی شہید بے باک، نہ ڈر اور وطن پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والے جانباز مجاہد تھے۔ 30 مارچ 2022 کو شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ اہل خانہ کہتے ہیں میر علی شہید سب سے پیار کرنے والے انسان تھے۔ Let's raise slogans together. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم لے کے رہیں گے، انڈیا سے لیں گے۔ میرے والد نے کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، اپنی پوری زندگی کشمیریوں کے لیے وقف کرتی۔ انہیں کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری نریندر مودی پر عائد ہوگی۔ حریت رہنما یاسین ملک کی صاحبزادی رضیہ سلطان کا آزاد کشمیر قانون سار اسمبلی سے خطاب۔ کہا فخر ہے میرے والد کشمیریوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی ادارے ان کی رہائی ممکن بنائیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی۔ عراق میں مظاہرین نے سویڈن کے سفارت خانے پر دھاوا بول کر آگ لگا دی۔ سویڈن کے خلاف نعرے۔ سویڈن کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے سفارت خانے کے تمام ملازمین محفوظ ہیں۔ عراقی وزارت خارجہ نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سویڈش پولیس نے 2 بار مقدس کتاب کی بے حرمتی کی اجازت دی تھی۔ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ دوم 22 لاکھ مربع میل کی اسلامی سلطنت کے بے مثل حاکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آج یوم شہادت ہے۔ آپ نے 10 سال کے دور خلافت میں عراق، ایران اور روم میں اسلام کا پرچم لہرایا، قبلہ اول پر کفار کا قبضہ ختم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر کے دوران خنجر کے وار سے زخمی کیا گیا۔ 1 محرم 24 ہجری کو عظیم خلیفہ شہید ہو گئے۔ آپ آقائے 2 جہاں کے پہلو میں آرام فرما۔
اور پاک پتن میں بر صغیر پاک و ہند کی عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 781 میں عرس کی تقریبات جاری، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔